ملیحہ بھی کھڑی تھی. وہ بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کے دبا رہی تھی کہ تم چپ رہو, مجھے بات کرنے دو. وہ کہنے لگی ایسے کیسے چپ رہوں؟ ارے تم نے دیکھا نہیں کتنے پیسے بتا رہا ہے کمینہ. ملیحہ کو دیکھ کے جواد کو جھٹکا لگا. وہ کہنے لگا ارے یہ تو سیم ٹو سیم ہے. اتفاق تھا کہ اس نے بھی شلوار قمیض پہنی تھی, ورنہ میں نے اسے جب بھی دیکھا تھا پینٹ شرٹ میں ہی دیکھا تھا, اور پھر پہلی ملاقات میں منی اسکرٹ میں. میں جواد کو اپنے ساتھ لے کے پیچھے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ملیحہ. میری بات میں ملیحہ نے پلٹ کے دیکھا, ساتھ میں اس نے بھی. جواد کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا. میں نے کہا یہ میرا دوست ہے جواد. جواد نے ہکلاتے ہوئے سلام کیا. شاید ابھی تک وہ ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا. البتہ نبیہہ اس کو دیکھ کے کہنے لگی ابے سالے تو وہی ہے نا کلب والا. اونچے لہجے میں بات کر رہی تھی. جواد میرے پیچھے چھپ گیا. میں نے کہا دیکھو وہ بات پرانی ہو گئی ہے. میری بات سن کے اس نے اپنا رخ بدلا, اور ملیحہ اس چیز سے ناواقف تھی. وہ کہنے لگی آپ لوگ یہاں؟ میں نے کہا ہاں ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں. نبیہہ ابھی بھی جواد کو غصے سے دیکھ رہی تھی, اور وہ ڈر کے مارے میرے پیچھے ہی کھڑا تھا. وہ بار بار مجھے کمر پہ چٹکیاں کاٹ رہا تھا کہ چل یہاں سے, اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہونے لگا تھا. میں بس چاہتا تھا کہ کچھ دیر اور نبیہہ کو دیکھتا رہوں. ملیحہ کہنے لگی بس میں پیمنٹ کر دوں, پھر کہیں بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں. جواد مجھے آنکھیں دکھا رہا تھا. جیسے ہی ملیحہ پرس میں سے پیسے نکالنے لگی, ملیحہ کہنے لگی 1 منٹ رکو, پہلے میں اس سے پیسے تو کم کروا لوں. ملیحہ کہنے لگی دیکھو یہاں فکس پرائس ہے, تم حیدر کے ساتھ جاؤ نا, جا کے آرڈر کرو, تمہیں بھوک لگ رہی تھی,